علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ، ماشاء اللہ بیٹا بہت اچھا پڑھا. اب میری گزارش ڈاکٹر طاہر زیدی صاحب سے ہے کہ وہ سوستانی کریں. جی ہو گیا. بسم اللہ. شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو، شبیر نے کہا تھا جانے دو ہند مجھ کو، اور شہ کی زبان پر تھا ذکر نہا ہمارا، شہ کی زبان پر تھا ذکر نہا ہمارا، اور شاید اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. واہ واہ واہ، کیا کہنا، سبحان بے شک. سبحان اللہ. سے اچھا صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی و علی آل محمد محمد وعجل وآل فرجهم. محمد. قطع پیش ہے. اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، ہو شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا.
ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا اپنے دکھوں۔ صلوات اللہم صلی علی اللہم صلی محمد علی وآل اللهم صل محمد على وعجل محمد فرجهم۔ وعلى محمد وجل فرجهم۔ کون تھے وہ ظلم جو شبیر پر ہوتے نہ تھے، کون تھے وہ ظلم جو شبیر پر ہوتے نہ تھے، پر سلامی شاہدی جز شکر کے روتے نہ تھے، کون تھے وہ ظلم جو شبیر پر ہوتے نہ تھے، اور لشکر آدھا میں کیوں کر ہو نہ محشر وقت جنگ، لشکر آدھا میں کیوں کر ہو نہ محشر وقت جنگ، کیا علی اکبر خدا کے شیر کے پوتے نہ تھے، کون تھے وہ ظلم جو شبیر پر ہوتے نہ تھے، او وقت رخصت خیمہ ناموس میں ایک حشر تھا، وقت رخصت خیمہ ناموس میں ایک حشر تھا، اور دامن شہ سے جدا اہل حرم ہوتے نہ تھے، دامن شہ سے جدا اہل حرم ہوتے نہ تھے، اللہ شے معصوم سے ماں کہتی تھی بیٹا اٹھو، لاشے معصوم سے ماں کہتی تھی بیٹا اٹھو، اے علی اصغر کبھی تم اس طرح سوتے نہ تھے، کون تھے وہ ندیم بھائی آواز بند ہو گئی ہے شاید۔ ویڈیو فریز ہو گئی ہے، شاید نیٹ کی پرابلم ہے۔ کیا آپ لوگ کا میں آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، طاہر صاحب کی آواز جی آپ کی آواز جی آ رہی ہے۔ وہ ایگزٹ ہو گئے تھے شاید، لنک کی وجہ سے دوبارہ جوائن کر۔ نہ تھے، کون تھے وہ
ظلم جو شبیر پر ہوتے نہ تھے، اور کربلا سے شام تک شبیر کے اہل حرم، کربلا سے شام تک شبیر کے اہل حرم، کون سی ساعت تھی اشکوں سے جو منہ دھوتے نہ تھے، کون تھے وہ ظلم جو شبیر پر ہوتے نہ تھے۔ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وعلى على محمد. محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. چھوٹے بھائی ظہور کی فرمائش پر مرثیہ پیش ہے۔ عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دھو چکے، یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے، سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی میں سو چکے، تھے نوح گر ہر ایک تنے پاش پاش پر، قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر، قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر، عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، لشکر میں غل یہ تھا کہ دلاور کو مار لو، ہاں شہ سوار دو شہ پیمبر کو مار لو، سید کو بے دیار کو مضطر کو مار لو، سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار لو، قبضے میں تیغ ظلم بھی تیر جفا بھی ہے، کہتے تھے شہ بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے، شہ کہتے تھے بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے، عباس کو حسین جو دریا پر رو چکے، رحم اب کرو میں بے کس و تنہا ہوں ظالموں، گزرے ہیں 3 روز کہ پیاسا ہوں ظالموں، سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالموں، سوچو ذرا میں کیس کا نواسا ہوں ظالموں، ہوگا بھلا نہ صابر و شاکر کو مار کر، پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کر، پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کر، عباس کو حسین جو دریا پہ رو چکے، کیوں ناریوں میں نور خدا ہوں و یا نہیں، کیوں باغیوں میں ہوں گل زہرا و یا نہیں، بولو میں مہمان تمہارا ہوں یا نہیں، اے نہر تو بتا کہ میں پیاسا ہوں یا نہیں، کیوں اہل ظلم قائل قرآن تو ہے حسین، لو سب یہ درکنار
مسلمان تو ہے حسین، لو سب یہ درکنار، مسلمان تو ہے حسین، عباس کو حسین جو دریا میں رو چکے، اے قوم اب بھی ظلم تعدی سے باز آؤ، جو کچھ ہوا ہوا یہ مجھے اب نہ تم ستاؤ، بے دست و پا کے سے للہ ہاتھ اٹھاؤ، لو فاطمہ کو اب نہ بہت قبر میں رلاؤ، لو فاطمہ کو اب نہ بہت قبر کو میں رلاؤ، مہمان کو بے وطن کو مسافر کو چھوڑ دو، اب قبر مصطفیٰ کے مجاور کو چھوڑ دو، اب قبر مصطفیٰ کے مجاور کو چھوڑ دو، عباس کو حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت عمدہ۔ بہت عمدہ۔ جزاک اللہ۔ بہت عمدہ طاہر صاحب، بہت عمدہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ ممنین ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر طاہر زیدی صاحب سوستانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ آج ہمارے ساتھ مجلس میں مہمان پیشخان جناب علی سبطین زیدی صاحب جوڑ رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ وہ پیشخانی کریں۔ جناب علی سبطین زیدی صاحب۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد محمد فاجر آل محمد۔ تاریخ کی مناسبت سے بارگاہ جناب اون محمد علیہ السلام میں مسدس کے چند اشعار چند بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ محبت جو لڑک پن میں کٹاتی ہو گلے، وہ محبت جو لڑک پن میں کٹاتی ہو گلے، وہ ذہانت کے بزرگوں کا دیا جس سے جلے، وہ سخاوت کے جو ایمان کے سانچے میں ڈھلے، وہ شجاعت کے جو تلوار کے سائے میں پلے، ان کو میراث میں ماموں سے ملی، ماں سے ملی، موت غازی کی شہیدوں کے دبستان سے ملی، موت غازی کی شہیدوں کے دبستان سے ملی، دیکھ کر ان کو نہ کیوں پیر فلک آنکھ ملے، وہی پیشانیاں اونچی وہی خمار گلے، ان سے سبطین رسالت کا نہ کیوں نام چلے، ایک ہی گھر میں پلے ایک ہی سانچے میں پلے، کوہ بھی آئے تو مڑتا نہیں جادا جن کا، موت کے منہ پہ تماچا ہے ارادہ ان کا، موت کے منہ پہ تماچا ہے ارادہ ان کا، باپ پرورد اشفاق رسول الثقلین، جو علی کی شفقت میں تھا شریک حسنین، اس کے شاگرد جو تھا قوت بازو حسین، اس کے سینے میں دل فاتح صفین و حنین، کوہ بھی آئے جس سینے میں دل فاتح صفین و حنین، جو شیوا سے دلار زر خدمت میں ملا، حوصلہ فاتح خیبر کا وراثت میں ملا، حوصلہ فاتح خیبر کا وراثت میں ملا، ماں وہ مقدومہ ملت جو ہدایت میں شریک، مثل عباس شہیدی کی رفاقت میں شریک، حق کی تبلیغ میں مقصد کی اشاعت میں شریک، ساتھ عابد کے رہیں کار امامت میں شریک، وارث سیرت صدیقہ کبریٰ بھی ہوئی، حامل سوز دل فاطمہ زہرا بھی ہوئی، حامل سوز دل فاطمہ
فاطمہ زہرا بھی ہوئی. پیٹھ پہ ہاتھ دھرا اور علم دے کے کہا اس کو پہچانتے ہو تم یہ علم ہے کس کا؟ یہ وہی رایت اسلام ہے جس کو بیٹا جنگ موتا میں لڑے لے کے تمہارے دادا. اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کا حشم لے کے چلو ماموں قربان ہو کچھ دور علم لے کے چلو. ماموں قربان ہو کچھ دور علم لے کے چلو. شاہ مردان شجاعت نمون ماں کے قبال پروان چڑھے نہائے ہوئے پھر سامنے لاشیں جب آئیں دل پہ اس کو جریمان بڑا جبر کیا اس پہ تاریخ حیرت ہوئی وہ صبر کیا. جس پر تاریخ کو ہر کے بیٹوں کا نہ پھر نام لیا مگر اس وقت کے جبرن میں گرے شاہ ہدا استغاثے کی زبانیں لگی کانوں میں صدا آ کے ڈوہی پہ یہ بیٹوں کو پکاری دکھیا وقت ماموں پہ ہے اے فخر ابو جاداؤ ناؤ ڈوبتی ہے نو محمد آؤ ناؤ اب ڈوبتی ہے نو محمد آؤ. سبحان اللہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. صلی علی محمد و علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میری گزارش مولانا فیض عباس مشہدی صاحب سے ہے کہ وہ مسجد کو ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الابتهي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حاضرین اکرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، قرآن کریم سے مسلسل جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ہر روز اسی کے ذیل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں کہ جن کا کلی مضمون یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، جو دینی معاشرہ ہونا چاہیے، اور جو سماج کی ہماری ایک ضرورت ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے ماحول کو، معاشرے کو، سماج کو بہتر کرنے کی ابتدا کریں، آغاز کریں، اور جب ہم اپنے آپ سے اس کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تبدیلی آئے گی ہمارے نفس کے اندر، اور جب ہمارا نفس تبدیل ہو جائے گا تو پھر ہماری ہمت ہوگی کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کر سکیں گے، اور جب گھر کا ماحول بہتر ہوگا تو معاشرہ خود بخود اسلامی بھی ہو جائے گا اور الہی بھی ہو جائے گا۔ روزانہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ دیکھو جو کلمہ طیبہ ہے اس کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اور شجرہ طیبہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اصلها ثابت، اس کی اصل ثابت ہے جو متزلزل نہیں ہوتی، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اور وہ پورے برس ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو پھل دیتا رہتا ہے، لہذا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اس لیے کیونکہ اس میں اس کا پروردگار راضی ہوتا ہے اور اس کی مرضی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ نے اس مثال کے اندر معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے جو شرطیں بتائی ہیں، ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ مومن وہ ہوگا جو معاشرے کو بہتر کرنا چاہے گا، اس کے پیروں میں لغزش نہ آئے گی، اس کے راستے میں کتنی ہی دشواریاں کیوں نہ ہوں، وہ اصلها ثابت کی بنیاد پر ہمیشہ ثابت قدم رہے گا، وفرعها فی السماء، اور دوسری علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ رشد اور کمال اور سعادت اور ترقی کی طرف گامزن رہے گا۔ لہذا مولانا الموحدین امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ انسان تین حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو اس نے اپنی زندگی جو اللہ نے اسے آج ایک روز کی اور مہلت دی تھی، یا تو اس سے فائدہ اٹھایا یا اس سے نقصان اٹھایا، یا پھر اس نے دن بیکار کر دیا اور نہ اس سے وہ فائدہ اٹھا سکا اور نہ اس سے نقصان اٹھا سکا۔ کسی نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ جس وقت رات میں تم بستر پہ جاتے ہو اور تمہیں نیند آ جاتی ہے تو النوم اخت الموت، یہ تمہاری نیند جو ہوتی ہے یہ موت کی بہن ہے، لیکن اللہ تمہارے اوپر کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے کہ اس موت سے نکال کر صبح میں تمہیں پھر ایک زندگی دیتا ہے اور بیدار کر دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے اور وہ چاہتا ہے، اور نہ جانے کتنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رات میں سوتے تو اپنی مرضی سے ہیں، مگر صبح کے وقت جب ان کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کی روحیں پرواز کر چکی ہوتی ہیں۔ لیکن خداوند عالم جب تمہیں رات کے بعد صبح میں بیدار ہونے کا موقع دے دے، تمہیں زندگی دے دے، تو اب یہ جو دن گزرنے والا ہے اس کی تین حالتیں ہوں گی، یا تم اس دن سے فائدہ اٹھانے والے ہوگے، یا اس دن خسارہ اٹھانے والے ہوگے، یا پھر یہ دن تمہارا برباد ہو جائے گا اور نہ فائدہ اٹھا سکو گے نہ نقصان۔ کسی نے پوچھا مولا اس کا مطلب کیا ہے، فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا، نقصان کیسے ہوگا؟ فرعها فی السماء، کلمہ طیبہ وہ ہے کہ جس کی شاخیں آسمان میں ہیں، گویا ترقی کی طرف گامزن ہے۔ مولا نے فرمایا اگر تمہارا وہ دن کہ جو اللہ نے تمہیں مرحمت کر دیا ہے، دے دیا ہے، عطا کر دیا ہے، اگر یہ دن تمہارا کل سے بدتر گزرا، کل مثال کے طور پہ 4 نیکیاں کی تھیں اور 2 برائیاں، اور آج تم نے 3 برائیاں کر دیں اور 3 ہی نیکیاں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن تم نے نقصان اٹھایا، بجائے اس کے کہ تم کو ترقی کرنا چاہیے تھی تم تنزلی کا شکار ہو گئے۔ لیکن اگر
تم نے آج کے دن سے فائدہ اٹھایا اور کل کے مقابلے میں تمہاری معصیت کم ہو گئی اور اطاعت خدا میں اضافہ ہو گیا تو پھر تم نے آج کی زندگی سے فائدہ اٹھایا اور تم یقیناً منافع میں ہو۔ لیکن اگر تمہارا آج کا روز کل کی طرح سے گزر گیا، جس طرح سے کل معصیتیں ہوئی تھیں اس طرح سے آج معصیتیں ہوئیں، جس طرح سے کل اطاعتوں سے دور تھے ویسے ہی آج اطاعتوں سے دور ہو یا اتنی ہی اطاعت کی جتنی گزشتہ روز کی تھی، تو پھر تم نے آج کے دن سے نہ فائدہ اٹھایا نہ نقصان اٹھایا، اور یہ دن اللہ نے تمہیں دیا تو تھا مگر تم اس کا استعمال نہیں کر سکے۔ لہٰذا مومن وہ ہے جو اپنی پل پل کی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہٰذا فرعها فی السماء، اس کی دوسری علامت یہ ہوگی کہ یہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا، اور یہ ترقی دنیاوی ترقی نہ ہو بلکہ اخروی ترقی ہو، سعادت کی طرف قدم بڑھاتا چلا جائے، کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا چلا جائے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ نے اس کائنات میں کامیاب ہونے کے لیے ہر انسان کی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، ہر انسان کی کچھ مسئولیت ہیں، اور وہ ذمہ داریاں قرآن کریم ذمہ داریوں کے سلسلے میں جو بیان کرتا ہے وہ یہ کہ 3 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں کہ جو اپنی مسئولیت کو قبول کرتے ہیں، اللہ نے جو ان کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، اور یہ ذمہ داری ہمیشہ اللہ عائد نہیں کرتا بلکہ کبھی کبھی ہمارا دین ہوتا ہے جو ہم کو کچھ ذمہ دار بناتا ہے، کبھی ہمارا معاشرہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالتا ہے، اور کبھی ہماری خود اپنی خریدی ہوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مثلا ہم نکاح کر کے ایک زوجہ کو گھر لے کے آتے ہیں تو اب اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری ہم نے خود اپنے اوپر عائد کی ہے، اپنے اوپر فرض کی ہے، اور جب ہماری اولاد کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اب اس اولاد کو کیونکہ پیدا کرنے میں ذریعہ ہم بنے ہیں اور ہماری مرضی شامل ہے، لہٰذا اب ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ لہٰذا انسان 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے کہ جن کو جب ذمہ داری دی جاتی ہے، مسئولیت دی جاتی ہے، تو اس مسئولیت کو قبول کرتے ہیں اور اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرے وہ افراد ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہتے بلکہ مسئولیت گریز ہوتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ جو ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے کسی طرح سے یہ ہم سے دور چلی جائے، اور کبھی کبھی برخلاف اس کے کہ جو ذمہ داری ہے اس کے برخلاف جا کے عمل انجام دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہمیں سب کی مثالیں مل جاتی ہیں، انشاءاللہ آج کی مجلس میں وہ بیان کروں گا۔ اور تیسرے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جب ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے، ان سے گریز نہیں کرتے، بلکہ وہ بے طرف ہو جاتے ہیں، گویا وہ اپنے اوپر اس ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں جو بھیجا ہے، زندگی دی ہے، حیات دی ہے، رشتے دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، تو ان کے بدلے میں اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے، وہ ذمہ داری سے فرار کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم سب مل کے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر دیں جو خداوند عالم نے ہمارے اوپر عائد کی ہے، جو سماج نے ہمارے اوپر عائد کی ہے، جو ہم نے خود اپنے اوپر عائد کی ہے، تو یہی دنیا ہوگی جو جنت میں تبدیل ہو جائے گی، یہی خانوادہ ہوگا جو الہی خانوادہ کہلائے گا اور جنت کا خانوادہ بن جائے گا۔ پھر ہمیں جنت میں جانے کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ہمارا سماج ہی جنت بن جائے گا۔ کیوں؟ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمُ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ خداوند عالم نے اس آیت کے اندر واضح کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے تم کو ذمہ دار بنایا، بلکہ یاد رکھو جس چیز کا، آیت کا ترجمہ کو جس طرح سے ہوگا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا، یعنی جس بات کے بارے میں تم خود شیور نہیں ہو، جس بات کے بارے میں تمہیں خود اطمینان نہیں، فلاں نے کہا ہے لہٰذا سب کو بتا دیا جائے، فلاں سائٹ کے اوپر آیا ہے، فلاں کے منہ سے سنا ہے، فلاں باتیں کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جب تک تمہیں علم نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے، اطمینان نہ ہو جائے، اس بات کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ خداوند عالم نے اس قوت سماعت کو، اس قوت بصارت کو، اس قوت تفکر کو سب کو مسئول بنایا ہے اور ذمہ دار بنایا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ خداوند عالم نے کھل کر اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ ہر شے ذمہ دار ہے، نہ صرف یہ کہ تم ذمہ دار ہو بلکہ اللہ نے جو تمہیں اعضاء و جوارح دیے ہیں، یہ جو تمہیں کان دیے ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، یہ جو آنکھیں دی ہیں یہ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، یہ جو تمہیں عقل دی ہے، دل دیا ہے، ذہن دیا ہے، قوت تفکر و تعقل دی ہے، ان سب کو اللہ نے مسئول بنایا ہے اور ذمہ دار بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، کتنا ذمہ دار بنایا ہے؟ کسی مرجع سے نقل ہوا
اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، فرماتے ہیں کہ امام یعنی روح اللہ خمینی کہ جو رہبر کبیر ہیں، امام انقلاب ہیں، کسی مومن نے خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ دنیا سے چلے گئے، آپ امام تھے، آپ مرجع تقلید تھے، آپ کی سب تقلید کرتے ہیں، بتائیے برزخ میں آپ کا حال کیسا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ ایک مرجع وقت اپنی زبان سے اس پورے واقعے کو نقل کر رہا ہے۔ میں نے اپنے استاد رفیعی سے اس پورے واقعے کو سنا تھا۔ امام سے پوچھا، امام خمینی سے، کسی مومن نے، کہ بتائیے برزخ میں آپ کا حال کیسا ہے؟ تو اب سنیے جملہ، سنیے عزیزان گرامی کہ کیا فرماتے ہیں۔ امام خمینی نے اپنے ہاتھ کو اپنے سامنے ہلانا شروع کیا اور کہا یاد رکھو یہ جو ہاتھ کی حرکت ہوتی ہے نا، قیامت میں تم سے اس حرکت کا بھی سوال ہوگا کہ یہ جو ہاتھ تم نے ہلایا تھا یہ اللہ کے لیے تھا یا غیر اللہ کے لیے تھا؟ یہ جو تمہارے ہاتھ کے اشارے ہیں، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، یہ جو تمہارے کان ہیں، یہ جو تمہارا فؤاد ہے، یہ جو تمہارا قلب ہے، یہ جو تمہارا دل ہے، ان سب کو اللہ نے مسئول بنایا ہے، ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا امام رضا غریب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رضا غریب کی جو احادیث ہیں وہ یقیناً ایسی ہیں، ہر امام کی جو احادیث ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں، مگر مولا نے اس آیت کے ذیل میں کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے سوال کیا جائے گا، تمہارے کانوں سے سوال کیا جائے گا، تمہارے قلب، تمہارے دل سے سوال کیا جائے گا کہ جو ذمہ داری اس کو دی گئی تھی وہ پوری کی یا نہیں کی۔ تو وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امام رضا غریب فرماتے ہیں کہ یسأل السمع عما سمع، ان کانوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ دنیا میں تم نے کیا سنا، جو سن کے آئے ہو اس کے بارے میں تعریف کرو۔ روز قیامت آپ نے سن رکھا ہے کہ ہر انسان کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے نفس سے ایک سوال کرے گا، میں اگر جھوٹ بولنا چاہوں گا تو فوراً آگ سے سوال ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا کانا انہ مسئولہ، ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ امام رضا غریب فرماتے ہیں یسأل السمع عن ما سمع، سماعت سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا بتاؤ کیا سن کے آئے ہو، حلال آوازیں سن کے آئے ہو یا حرام آوازیں سن کے آئے ہو؟ ان کانوں سے تم نے موسیقی، غیبت، جھوٹ اور بہتان سنے ہیں، یا ان کانوں سے تم نے تلاوت قرآن سنی، حق کو سنا اور حق کی اتباع کی ہے؟ ان کانوں سے سوال کیا جائے گا کیا سن کے آئے ہو۔ والبصر عن ما نظر الیہ، اور پھر ان آنکھوں سے کہا جائے گا، سوال کیا جائے گا روز قیامت۔ کیوں؟ کیونکہ انہ مسئولہ، یہ سب ذمہ دار ہیں اپنے اپنے کاموں کے، تو اللہ ان آنکھوں سے سوال کرے گا بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ حلال خدا کا نظارہ کیا ان آنکھوں سے جو ہم نے نعمت بنا کے دی تھی، یا حرام خدا کو دیکھ کر آئے ہو کہ اب سزا کے بھگتنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ؟ والفؤاد عن ما عقد علیہ، اور پھر اس قلب سے پوچھا جائے گا، اس دل سے پوچھا جائے گا، اس دماغ سے پوچھا جائے گا، اس قوت تعقل و تفکر سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو دنیا کے اندر؟ اور جب یہ جواب دیں گے تو ان جوابوں کے ذریعے نفس کو یا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، نہ صرف یہ کہ انسان کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے، بلکہ انسان کے اندر جو اعضاء و جوارح پائے جاتے ہیں ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو ماں بنا کے دنیا میں بھیجا تو اس ماں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کا سوال ہوگا۔ اگر کسی کو باپ بننے کا ہنر دیا ہے تو اللہ روز قیامت اس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے والد ہونے کے تمام فرائض کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ اولاد کہ جو بیٹا ہے، جو بیٹی ہے، اس کو اللہ نے ایک شرف بخشا، اس کو والدین جیسی نعمت دی، تو اب روز قیامت اس سے سوال کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیتیں آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ روز قیامت کیا ہوگا؟ یفر المرء لاخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے فرار کرے گا۔ روز قیامت، روز محشر، سوال و جواب کا موقع، اور انسان ایک دوسرے سے فرار کر رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں خوف کھا رہے ہیں؟ کیا معاذ اللہ کوئی بھوت چڑیل دیکھ لیا ہے؟ کوئی غلط تصویر دیکھ لی ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات کا؟ خداوند عالم سامنے ہے، اس کے جلال و جمال سامنے ہے۔ پھر یہ بندہ بھاگ کیوں رہا ہے؟ اس لیے بھاگے گا کہ کیونکہ وہ روز ہر انسان کی ذمہ داری کے متعلق سوال کرنے والا ہوگا۔ لہٰذا باپ یہ فرار کرے گا بیٹے سے کہ کہیں بیٹا اپنے حقوق کے متعلق مجھ سے سوال نہ کر لے، اور بیٹا باپ سے فرار کرے گا کہ کہیں باپ اپنے حقوق کے متعلق مجھ سے سوال نہ کر لے۔ کانا انہ مسئولہ، یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اگر ہمیں معاشرے کو بہتر کرنا ہے، اگر ہمیں اسلامی معاشرہ بنانا ہے، الہی معاشرہ بنانا ہے، تو ہم کو اپنی وہ ذمہ داری پوری کرنی ہوگی جو ذمہ داری خداوند عالم نے ہمیں دے کے بھیجا ہے۔ پہلے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ کربلا بہترین سبق ہے ذمہ داروں کی ذمہ داری کو دیکھنے کے لیے، کیسے کیسے ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، کیسے کیسے جواب دے ہوئے ہیں۔ نافع ابن ہلال، میں بھی مصائب نہیں پڑھ رہا، بات آئی ہے عرض کر دوں، نافع ابن ہلال رات کی تاریکی، شب عاشور،
امام حسین نے دیکھا کہ ٹہل رہے ہیں، رات کو گزار رہے ہیں، نزدیک آتے ہیں امام حسین اور آنے کے بعد کہتے ہیں نافع راستہ صاف ہے، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، نافع اپنی جان بچا لو، اس وقت رات کی تاریکی ہے، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں بھی تم کو اجازت دیتا ہوں، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، کل جو دن آنے والا ہے وہ شہادتوں کا دن ہوگا، پیاس کا دن ہے، شدت کا دن ہے، مصائب کا دن ہے، آلام کا دن ہے، لہذا جاؤ، فرار کر جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، میں کسی سے کچھ نہیں کہنے والا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے تم کو۔ نافع ابن حلال کا جواب سنیے، جب انسان مسئولیت پذیر ہو، جب انسان ذمہ دار ہو، جب انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، تو پھر امام بھی اگر کہیں کہ جاؤ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، وہ آپ نے سنا ہے کہ چراغوں کو گل کر دیا اور کوئی نہ گیا، مگر نافع ابن حلال سے اکیلے میں امام نے جو باتیں کی ہیں، فرماتے ہیں مولا نعالی من والاک ونعادی من عاداک وما کرہنا لقاء ربنا، مولا جو میں نے آپ سے محبت کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ آپ سے محبت کی ہے، آپ کی ولایت کو قبول کیا ہے، میں آپ کے چاہنے والوں کا چاہنے والا ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میری ذمہ داری کی ہے، اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والا ہوں، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ وما کرہنا لقاء ربنا، اور مجھے بالکل بھی کراہت اس بات سے نہیں ہے کہ کل میں قتل ہو جاؤں گا، اپنے پروردگار سے مل جاؤں گا، مجھ کو ذمہ داری کا احساس ہے۔ لہذا روایات میں ہے کہ حجر ابن عدی آئے ہیں، کب؟ 20 رمضان سن 41 ہجری، یعنی 19 رمضان کو مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے، 20 رمضان کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کون؟ آپ سنتے رہتے ہیں حجر ابن عدی کے، جن کی زری کو ابھی چند برس پہلے خراب کیا گیا اور آپ کی قبر سے آپ کی میت کو باہر نکالا گیا، وہ واقعات اور وہ حالات آپ نے سن رکھے۔ حجر ابن عدی 20 رمضان سن 41 ہجری کو مولا سے ملاقات کے لیے آئے، دیکھا مولا کرب کے عالم میں ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ان قریب دنیا سے جانے والے ہیں، اگلا روز نماز صبح کے وقت مولا دنیا سے چلے جائیں گے۔ حجر روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ مولا کا ایک سوال، حجر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ حجر مجھے کیا سمجھتے ہو؟ مولا میں آپ کو امام سمجھتا ہوں، آپ کو معصوم سمجھتا ہوں، آپ کو ولی خدا سمجھتا ہوں، جانشین مصطفیٰ سمجھتا ہوں، میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر میرے پورے بدن کو قینچی سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دیا جائے، ریزہ ریزہ بنا دیا جائے، جیسے ریگستان میں ریت ہوتی ہے، میرے جسم کو ویسا کر دیا جائے اور پھر جلا کے خاک کر دیا جائے، تب بھی میری محبت میں آپ کے لیے کمی آنے والی نہیں ہے، میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں صرف باتیں نہیں کر رہے تھے حجر ابن عدی، ایسا نہیں کہ امام جانے والے ہیں لہٰذا جاتے وقت خوش کر دیں کہ ہم آپ کو اتنا چاہتے ہیں۔ حجر ابن عدی نے اس کو نبھایا کہ جب حجاج ابن یوسف نے آپ کو بلایا اور سامنے قبر کو کھود کے کہا کہ دیکھو یا تو علی سے تبرہ کرو، علی کی مخالفت کرو، ورنہ یہ قبر ہے، ابھی تمہیں بھی قتل کر دیں گے، تمہارے بیٹے کو بھی قتل کر دیں گے۔ حجر ابن عدی کو وہ زمانہ یاد آیا کہ 20 رمضان کو مولا سے ملاقات کے لیے گیا تھا اور مولا نے پوچھا تھا حجر کتنا چاہتے ہو؟ وعدہ کیا تھا مولا اگر پورے جسم کو خاک کر کے اڑا دیا جائے جلا کے تو بھی آپ سے محبت میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ قبر سامنے ہے عزیزو، انسان اپنی جان سے گزر سکتا ہے، اپنی جان کو پیش کر سکتا ہے، مگر جب معاملہ اولاد کا آئے تو اچھوں کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، مگر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اصلھا ثابت، مومن تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے قدم لغزش میں نہیں آتے، جس کے قدم ڈگمگاتے نہیں۔ حجر ابن عدی کے بیٹے سامنے ہیں، کہا علی سے تبرہ نہیں کر سکتا، علی کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا، بیٹے کو قتل کیا، خود کو قتل کر کے وہیں پہ دفنا دیا گیا، مگر حجر نے بتایا کہ جو مسئولیت پذیر افراد ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمیں دین اسلام کے ہر واقعے سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ یہ کربلا، یہ ماہ محرم، یہ ماہ سفر، یہ مجالس غم، یہ فرش عزا، یہ محافل، یہ مومنین کا جمع ہونا صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیں، امام کی باتوں پہ خوش ہو لیں، ان کے مسائب پہ گریہ کر لیں، نہیں، یہ باتیں ہم کو سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی کریں اور مولا کا جو حکم ہے، جو مولا کا جو قول ہے کہ اپنے آج کے دن کو کل سے بہتر بناؤ تاکہ فائدے میں رہ جاؤ۔ لہٰذا عزیزان گرامی، کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو کتنا مسئولیت پذیر ہونا چاہیے، کتنا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ایک اور موقع ہے جنگ تبوک۔ کیا ہے جنگ تبوک؟ مدینے سے 700 کلومیٹر دور ہے، روم کی سرحدوں پہ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن جس کو ذمہ داری کا احساس ہو، ادھر پیغمبر نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو جنگ کا موقع ہے، جنگ تبوک کے لیے جانا ہے، اور مسلمان آمادہ، گرمی کا موسم، عرب کی گرمی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ 700 کلومیٹر۔ بہت سے افراد بیچ میں راستہ میں چھوڑ کے چلے گئے، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کون کون تھا اس میں، اور قرآن نے ان کے لیے کیا کہا کہ جن کے اندر ذمہ داری کا احساس نہ ہو۔ 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بہت سے افراد بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بار مسلمانوں نے دیکھا
کہ ابو ذر غفاری جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ابو ذر غفاری دکھائی نہیں دے رہے ہیں پیغمبر کے پاس۔ مسلمان پیغمبر بہت چاہتے تھے ابو ذر کو، لہٰذا اب وہ جو حسد ہے، جو جلن ہے، جو ایک ابو ذر غفاری سے ایک مقابلہ پایا جاتا ہے کہ ان کو اتنا کیوں چاہتے ہیں، فوراً آتے ہیں نبی اکرم کے پاس۔ دیکھیے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابو ذر غفاری بھی دکھائی نہیں دیتے، وہ بھی لگتا ہے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، گرمی برداشت نہ ہوئی، کون جائے 700 کلومیٹر چھوڑ کے چلے گئے۔ پیغمبر نے کہا خاموش، سوء ظن نہ رکھا کرو، دیکھو تو صحیح، اگر خیر ہوگا تو یاتی، وہ آئے گا، چھوڑ کے نہیں جائیں گے، وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ وقت گزرتا رہا، جب وقت گزرتا رہا تو ایک موقع ایسا آیا کہ دیکھا کہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں دوسری طرف سے، ایک صلوات بھیجے بر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ لوگوں نے دیکھا ابو ذر غفاری آ رہے ہیں اور ابھی پتہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے، کوئی چلتا چلا آ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ نبی خدا کوئی اپنی طرف دوڑتا ہوا، اونٹ کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کن یا ابا ذر، یا اللہ خدا کرے کہ یہ ابو ذر ہو گئے جس کے اوپر اتنے الزامات لگ رہے ہیں، خدا کرے کہ ابو ذر آ رہے ہیں۔ نزدیک آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی پیغمبر کے پاس پہنچے زمین پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ پیغمبر نے کہا کہ پانی لے کر آؤ، ان کے چہرے پہ ڈالو، یہ بے ہوش ہو گئے، پیاسے ہیں، دھوپ کی شدت ہے، گرمی کا عالم ہے، نہ جانے کتنی کلومیٹر دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے، ان کے چہرے پہ پانی ڈالو۔ کسی نے کہا کہ نبی خدا، پانی تو خود ان کے دوش پہ، مشک لے کے آ رہے ہیں، مشک پورا عذاب ہے، پورا پانی بھرا ہوا ہے، بھلا یہ پیاس سے ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال پانی چھڑکا گیا، اور اب جو پانی کی وجہ سے بیدار ہوئے تو پیغمبر کو دیکھا، سلام کیا حضرت ابو ذر نے۔ پیغمبر نے کہا کہ ابو ذر، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، دوش کے اوپر تمہارے مشک تھی، پانی کیوں نہیں پی لیا؟ ابو ذر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ نبی خدا، میں قافلے سے چھوٹ گیا تھا، قافلہ آگے بڑھ گیا تھا اور میں بھٹک کے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پر ایک چھوٹا سا پانی کا ایک گڑھا تھا، میں نے پانی کو بھر لیا اور وہیں پہ قصد کیا، میں بہت پیاسا تھا لیکن میں نے قصد کیا کہ جب تک نبی اکرم کو یہ پانی نہ پلا دوں گا خود نہیں پیوں گا، لہٰذا پانی میرے پاس تھا، میں نے اس کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا، میں نے اس کو نہیں پیا، میں آپ کی خدمت میں لے کے آ گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے ذمہ داری کہ اگر پیغمبر اعظم نے کسی کی تعریف کی ہے تو اب اس کو معلوم ہے کہ مجھ کو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، دوسرا موقع ہمیں کہاں ملتا ہے؟ کربلا، جو ہمیں ہر کچھ سکھاتی ہے۔ دین سیکھنا ہے تو کربلا، دنیا لینی ہے تو کربلا، علم چاہیے تو کربلا، حلم چاہیے تو کربلا، سخاوت، شجاعت، غیرت، عصمت، طہارت، ہدایت، جو بھی انسان کو چاہیے، جس کا جتنا ظرف ہو کربلا سے وہ اتنا لے کے جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب مولا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام نے مشکیزے کو بھرا اور چاہا کہ پانی پیئے تو تصویر دیکھی کسی کی اور پانی کو واپس کر دیا۔ اگر پی لیتے پانی تو دنیا کسی بھی طرح سے آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتی، اس لیے کہ 3 دن کے پیاسے ہیں، پانی بھر لیا ہے، مولا کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں مگر پانی نہیں پیتے، اس لیے کہ معلوم ہے ذمہ داری حسین نے دی ہے کہ پانی مجھے پہنچانا ہے، کہاں پہنچانا ہے؟ اہل حرم تک، بچوں تک پہنچانا ہے، لہٰذا پہلے بچے پانی پی لیں، اس کے بعد عباس اپنی گلے کو تر کرے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، مسئولیت پذیری اور ذمہ داری کو نبھانے کا جو ہنر کربلا نے ہم کو دیا ہے، اسی لیے ہم کربلا کو ہر برس یاد کرتے ہیں، اسی لیے شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم کو بھی ان کے صدقے میں اللہ ذمہ دار بنا دے۔ تو ایک وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں اور جن کو اللہ ذمہ داری دیتا ہے تو وہ ذمہ داری کو اسی طرح سے نبھاتے ہیں جس طرح نبھانا چاہیے۔ آج اس پورے معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو فساد پھیلا ہوا ہے، جو ظلم ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ کسی ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے۔ کہیں کسی آفس کے اندر، کسی حکومت کے اندر، کسی ریاست کے اندر، کسی مملکت کے اندر، کسی گھر کے اندر، کسی محلے کے اندر جب ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیتا ہے تو فساد برپا ہو جاتا ہے، تو ظلم آ جاتا ہے، تو جور آ جاتا ہے۔ اور ہر انسان چونکہ مسئول ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، لہٰذا اگر معاشرے کے اندر فساد پایا جائے، ظلم پایا جائے تو صرف ظالم و جابر بادشاہ ذمہ دار نہیں ہوتے، ہمارے اور آپ کے جیسے افراد جو خاموش رہتے ہیں، جو بے طرف ہو جاتے ہیں ذمہ داری کے وقت، وہ بھی اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو پہلے وہ حضرات ہیں کہ جو ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، ان کی مثالوں سے دین اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ کیسی کیسی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اور کیسے کیسے انہوں نے اپنے آپ کو جواب دہ بنایا۔ دوسرے کون افراد ہیں؟ دوسرے وہ افراد ہیں کہ جو مسئولیت گریز ہوتے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری دی جائے۔ اور عزیزان گرامی، یہ ذمہ داری تو ایسی ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ نہ صرف یہ کہ روز قیامت اللہ انبیاء سے پوچھے گا
کہ تم کو جو دے کے بھیجا تھا، سورہ آراف کی آیت نمبر غالباً 6 ہے، کہ تم کو جو ہم نے بھیجا تھا ہدایت کرنے کے لیے، تم نے اپنے کام کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ نہ صرف یہ کہ پیغمبر سے پوچھے گا بلکہ سوال کرے گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف نبی کو بھیجا تھا ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہارے پاس ایک نبی بھیجا تھا، ایک رسول بھیجا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، تم نے اس کے ہدایت کو لیا یا نہیں لیا، اس کے فرامین کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ لہٰذا عزیزان گرامی ہر ایک سے ہر ایک شے کا سوال ہوگا، مگر اس کے مقابلے میں دوسرے کون؟ ایک وہ افراد کہ جو ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، ان کے نمونے بھرے پڑے۔ دوسرے افراد کون ہیں؟ قرآن کریم کی آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، اور اس کے بعد کی آگے کی آیت ہے کہ جو میرے موضوع سے باہر ہے، لہٰذا اس کو میں عرض نہیں کرنا چاہتا۔ سورہ توبہ کی غالباً 118 نمبر کی آیت۔ کون سا موقع ہے، کون سا واقعہ ہے کہ جب یہ آیت آ رہی ہے؟ وہی جنگ تبوک۔ جنگ تبوک ہے، 700 کلومیٹر دور ہے مدینے سے، لہذا پیغمبر جمع کر رہے ہیں افراد کو کہ جاؤ جنگ پہ جاؤ، جنگ پہ جاؤ، اس لیے کہ تم جنگ پہ نہیں جاؤ گے تو ظالم ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ پیغمبر مدینے کو خالی کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ 3 افراد ہیں جنہوں نے آپس میں باتیں کی ہیں، 3 افراد انہوں نے آپس میں باتیں کی ہیں۔ کیا باتیں کی ہیں؟ کہ ہم جنگ پہ نہیں جائیں گے، اتنی گرمی کا موسم ہے، اتنی گرمی ہو رہی ہے، 700 کلومیٹر ہم چل کے جائیں اور جنگ کریں اور مارے جائیں، کیا فائدہ، ہم کو اس بار جنگ پہ نہیں جانا۔ اچھا کہا جنگ پہ نہیں جاؤ گے، پیغمبر جب بلائیں گے تو کرو گے کیا؟ تو تینوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کریں گے کیا؟ ہم نبی خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ آگے آگے جائیے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ یہ سازش کی، کیوں؟ کیونکہ جو ذمہ داری پیغمبر نے دی تھی کہ تم کو جنگ پہ جانا ہے، اس سے فرار کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے افراد وہ ہوتے ہیں جو ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ نبی خدا نے کہا کہ چلو جنگ کا موقع ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے، چلتے کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہیں نبی خدا آپ چلیے، تھوڑا کام ہے، آپ پہنچیے، انشاءاللہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے، آج نہیں نکلیں گے، کل نکلیں گے۔ بہرحال یہ تو پہلے سے سازش کیے ہوئے تھے کہ پیغمبر کو بھیج دیں گے، خود نہیں جائیں گے۔ پیغمبر جنگ میں تبوک پہ جاتے ہیں، جنگ کو فتح کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، دیکھا یہ 3 افراد جن کو پیغمبر نے جاتے وقت ٹوکا تھا، ان میں سے کوئی نہیں پہنچا۔ پیغمبر نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم تو کہہ رہے تھے کہ آپ چلیے، ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، آئے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں نبی خدا گرمی بہت تھی، اتنے مسلمان جا رہے تھے، ہم جائیں یا نہ جائیں کیا فرق پڑتا؟ پیغمبر ناراض ہو گئے، پیغمبر خفا ہو گئے کہ تم نے گویا ایک پیغمبر کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ تم کو نہیں جانا تو اسی وقت کہتے کہ نبی خدا یہ کام میں نہیں جاؤں، تم نے مجھ کو دھوکہ دیا کہ آپ جائیے، ہم آ رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت آئی، کیا آیت آئی؟ پیغمبر نے اعلان کر دیا کوئی ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، یہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں۔ پیغمبر سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو پیغمبر ان کو ذمہ دار بناتا ہے اور ذمہ داری سے فرار کرتے ہیں، ان سے کوئی مسلمان واسطہ نہیں رکھے گا، کوئی مسلمان واسطہ نہیں رکھے گا۔ لہذا قرآن کی آیت آئی کہ جب ان 3 افراد نے مخالفت کی پیغمبر اعظم کی، اور جب خود سارے افراد اب ناراض ہیں، اس لیے کہ جو جنگ کرنے گئے وہ بھی ناراض ہیں، ہم تو جنگ کرنے گئے تھے، تم آرام سے گھر میں رہ رہے تھے۔ سب نے بات کرنا بند کر دیا، معاشرے میں ان کا نکلنا بند ہو گیا، گویا سوشل بائیکاٹ مسلمانوں نے کر دیا، حتیٰ خود اپنے آپ سے بھی ناراض ہوئے کہ ہاں ہم نے واقعی یہ غلط کام کیا ہے۔ اور جب یہ بات ہوئی تو پھر اس کے بعد پیغمبر اعظم کے پاس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ نبی خدا ہم سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، ہماری توبہ کو قبول کریے، خدا بند عالم رحیم و کریم ہے، ہمیں معاف کرے۔ بہرحال اس وقت یہ آیت آئی کہ ان 3 افراد کے لیے کہ جنہوں نے مخالفت کی تھی، اور جب زمین ان پہ تنگ ہو گئی، جب انہوں نے دیکھا کہ اب جینا مشکل ہے، جینا ناممکن ہے مسلمانوں سے بغیر بات کیے ہوئے، تو اب انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اس غلطی کی توبہ کو اللہ نے تینوں کے قبول کیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، غالباً سورہ توبہ آیت نمبر 118 ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ کون افراد ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں کہ جو ذمہ داری سے فرار کر رہے ہیں، جو ذمہ داری سے فرار کر رہے ہیں، لہٰذا یہ معاشرے کے اندر یہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر نہیں بلکہ گھر کے اندر، اگر ایک باپ یہ بھول جائے کہ باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر ایک ماں یہ بھول جائے کہ ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے، اگر ایک شوہر یہ فراموش کر دے کہ شوہر کے حقوق اور فرائض کیا ہیں زوجہ کے لیے، زوجہ یہ بھول جائے کہ اس کے فریضے کیا ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ گھر کے اندر بربادی شروع ہو جائے گی، معاشرے کے اندر تباہی ہو جائے گی۔ لہٰذا ہر انسان بیٹھے ایک رات اور کاغذ لے کے لکھنا شروع کرے کہ میں کتنا ذمہ دار ہوں، اللہ کے لیے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، نبی کے لیے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، دین کے لیے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، سماج کے لیے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، معاشرے کے لیے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، گھر کے لیے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر اپنے آپ سے کہے میرے نفس کے لیے میری کیا ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مجھے مر کے جانا ہے ایک دن اس طرف، تو میں وہاں کے لیے کیا کر رہا ہوں، کچھ ذمہ دار اللہ نے بنایا یا نہیں بنایا۔ تو یہ دو طرح کے افراد۔ تیسرے افراد کون ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے تیسرے وہ بے تفاوت افراد ہیں، نہ یہ کہ ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے تو قبول کرتے ہیں، نہ رد کرتے ہیں، بیچ میں رہتے ہیں، بین بین، دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسے افراد
وہی ہیں کہ جو ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہتے، فرار کرنا چاہتے ہیں، بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ دین اسلام کی تاریخ کے اندر آپ کو ایسے افراد بھی بہت سے نظر آئیں گے، اور کربلا سے پہلے تو ایسے افراد کی ایک باقاعدہ بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ امام حسین اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو بے طرف، جیسے جنگ صفین میں ہوا، مولا کائنات مسلمانوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، وہ کیا کریں، نہیں ہمیں عبادت کرنا ہے، ہمیں خواجہ ربی مشہد کے اندر اگر آپ جائیں تو بہت بڑا روضہ بنا ہوا ہے، خدا کا شکر ہے 8 برس میں مشہد میں رہا، کبھی ان کے روضے پہ نہیں گیا۔ کون ہے خواجہ ربی؟ جنگ صفین کا موقع ہے، مولا جنگ پہ جا رہے ہیں، خواجہ ربی سے کہتے ہیں آؤ جنگ پہ چلیں، اس لیے کہ حق و باطل کی لڑائی ہے، علی اپنے گھر کے لیے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، باطل ہے سامنے، جو خلیفہ خدا کے سامنے، خلیفہ رسول کے سامنے تلوار لے کے آیا۔ خواجہ ربی نمازی، پرہیزگار، گھٹے پڑے ہوئے ہیں، رکوع سجدے سب کے نشان پورے بدن پہ، کہتا ہے یا علی ادھر بھی مسلمان ہے، آپ کی طرف بھی مسلمان ہے، میں جنگ نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں عبادت کروں۔ اس کا معلوم ہی نہیں ہے کہ امام کے حکم کی تعمیل کرنے کا نام عبادت ہے، عبادت سجدوں کا نام تھوڑی ہے، صرف عبادت نماز کا نام تھوڑی ہے، ورنہ اگر نماز اور عبادت اور سجدے کا نام صرف عبادت ہوتا تو پھر شیطان نے تو 6000 برس 2 رکعت نماز پڑھتی۔ مولا فرماتے ہیں ابلیس نے 2 رکعت نماز 6000 سال پڑھی، اور یہ نہیں معلوم کہ یہ 6000 سال دنیا والے ہیں کہ جس کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، یا عقبہ آخرت والے ہیں کہ جہاں قرآن کریم کہتا ہے کہ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہے۔ 6000 برس 2 رکعت نماز پڑھتا رہا، اور کیا ہوا؟ مردود بارگاہ الہی ہوا، راندہ بارگاہ الہی ہوا۔ تو اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم آج ایک اعتراض بات آئیے تو عرض کر دوں، اکثر ہمارا جو پڑھا لکھا معاشرہ ہے ماشاءاللہ، وہ کبھی کبھی اعتراض کر دیتا ہے قصر نماز کے اوپر، کہتا ہے مولانا وہ جب پیغمبر 1400 برس پہلے نماز قصر بتا کے گئے تھے، اس لیے کہ 22 کلومیٹر 44 کلومیٹر اونٹ سے جاتے تھے، گھنٹوں لگتے تھے، دن لگتے تھے، تھک جاتا تھا انسان، لہٰذا 4 کی 2 رکعت کر دی جاتی تھی۔ آج ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں، ایکسپریس ٹرین سے جا رہے ہیں، بلٹ ٹرین سے جا رہے ہیں، گھنٹوں میں سفر ہو جاتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کے، نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے نہ پریشانی، بلکہ گھر سے زیادہ آرام ملتا ہے بعض وقت، گھر کے اندر ایئر کنڈیشن استعمال نہیں ہو رہا ہے، جہاز میں جا رہے ہیں، اے سی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، تو یہاں تو زیادہ آرام ہے، اب ہم کیوں پڑھیں؟ ہم تو پوری نماز پڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں اللہ کو تمہاری 4 رکعت یا 2 رکعت کی ضرورت تھوڑی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ تم 2 رکعت پڑھو گے تو اللہ اللہ آدھا اللہ ہوگا، اور 4 رکعت پڑھو گے تو وہ پورا اللہ ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کبھی روایات میں وہ فلسفے آ جاتے ہیں، کبھی روایات میں فلسفے نہیں آتے، تعبداً کرنا ہے۔ صبح کی نماز تو سب سے اچھا موسم ہوتا ہے، 2 ہی رکعت کیوں ہے؟ اور دوپہر کے وقت 8 رکعت رکھ دی، اس وقت بدن تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو انسان اگر اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنے فلسفے کے اعتبار سے دین کی باتوں کو سمجھنے لگے تو کہاں سمجھ سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں میں تعبداً کرنا ہوتی ہیں، اللہ نے کہا ہے لہٰذا ہم کو کرنا ہے، لہٰذا ہم کو کرنا ہے۔ خواجہ ربی ذکر کر رہا تھا، مولانا نے کہا آؤ صفین کا موقع حق و باطل کے لیے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ ہم نے کہا لعنت ہو تیرے اوپر، فرار کر گیا، عراق سے فرار کرتا ہے، ایران کے اندر آ کے مشہد کے دیہات میں جا کے اپنی ریاضت گاہ کھولتا ہے، اور اس کے بعد گنڈے اور تعویذ کا ایک ہنر پیدا کرتا ہے۔ بہرحال صفوی بادشاہوں نے اس کا روضہ بنا دیا، اس لیے کہ ان کو گنڈے اور تعویذ سے بڑی محبت تھی۔ صفوی بادشاہ یقیناً بڑا احسان ہے شیعت کے اوپر ان کا، مگر شیعت میں جو خرافات آئی ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی وہی ایرانی بادشاہ بہت حد تک ذمہ دار ہیں، صفوی بادشاہ۔ بہرحال تو عزیزان گرامی، اس طرح کی کربلا سے پہلے ہمیں بہت سے افراد، عبداللہ ابن موتی، امام حسین سے ملاقات ہو رہی، عبداللہ ابن موتی کنویں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، امام نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں، امام حسین کو دیکھا کھڑا ہو گیا تعظیم کے لیے، پیشانی کا بوسہ لیا، رسول کے بیٹے آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب آ گئے ہیں تو میرا یہ کنواں ہے، لوگ اس سے پانی بھرتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ اہل بیت ہیں، آپ کے لیے آیتیں آئی ہیں، اللہ کی نگاہ میں آپ کا بڑا درجہ ہے، آپ میرے لیے تھوڑا سا کام کر دیجئے۔ امام نے کہا کیا کرانا چاہتا ہے؟ کہا تھوڑا سا پانی کھینچ کے آپ پی لیجئے، تو آپ کی برکت سے پانی میں اضافہ بھی ہو جائے گا کنویں میں، اور یہ میرا کنواں جو ہے یہ بابرکت ہو جائے گا۔ امام نے کہا کہ تو چاہتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ پانی کھینچا امام نے، تھوڑا سا پانی پیا، واپس کنویں میں ڈالا، پانی جو زمین میں جا رہا تھا وہ اوپر آ گیا، امام کی برکت۔ معجزہ دیکھا امام کا اس نے۔ کہتا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں اور میں نے مدینہ چھوڑ دیا، یزید سے جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ مولا آپ نے حرم چھوڑ دیا، اللہ کا حرم چھوڑ دیا، رسول کا حرم چھوڑ دیا، میں نے پیغمبر۔ عزیزان گرامی، انسان اپنے عقل کو استعمال کہاں کرنا ہے بھول جاتا ہے۔ امام کو نصیحت کر رہا ہے، جان رہا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، ابھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے برکت ہو جائے گی۔ کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے پیغمبر کو کہ آپ کو کربلا میں قتل کر دیا جائے گا، میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ نہ جائیے، آپ واپس چلے جائیے مدینے۔ امام نے کہا عبداللہ ابن موتی، میں تم کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہوں، مجھے تم سے زیادہ معلوم ہے کربلا میں کیا ہونے والا ہے، میں بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ کربلا میں کیا ہوگا، میں جا رہا ہوں کربلا، حق و باطل کی لڑائی ہے، میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، اگر اس طرح سے گھر میں بیٹھ گیا تو دین اسلام کا جنازہ نکل جائے گا، یزید شراب خوری کو عام کر دے گا، زنا کو عام کر دے گا، اور دین کے نام پہ
اس لیے کہ آج دیکھیں آپ اپنے سماج میں، آج دیکھیں 2020 کے اندر نامی جاہل امیر المؤمنین بنے بیٹھے ہوئے بلاسٹ کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ۔ یہ تو حسین کا صدقہ ہے کہ انسان جس کے پاس عقل پائی جاتی ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر یہ اسلام تھا تو یزید والا اسلام صحیح ہوگا۔ اگر امام حسین کی تحریک نہ ہوتی، انقلاب نہ ہوتا، تو یزید اپنے سارے کالے کارناموں کو اسلام بنا دیتا۔ عبداللہ ابن متی، کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے جانا ہوگا، چلو مدد کے لیے۔ جملہ سنیے، کہتا ہے مولا میرا نیزہ لے جائیے، میرا گھوڑا لے جائیے، مجھ کو نہ لے جائیے، مجھے یہی پر رہنے دیجیے۔ امام نے کہا لعنت تو تیرے گھوڑے پہ، لعنت تو تیرے نیزہ، بازار بھرے پڑے، مجھے نیزہ خریدنا ہوگا، میرے پاس مال کی کمی ہے کیا؟ مجھے گھوڑے چاہیے ہوں گے، بازار میں بھرے پڑے میں خرید لوں گا، مجھے تیری ضرورت ہے، اور تیری بھی ضرورت اس لیے کہ حق کی ندا پہ لبیک کہنا چاہیے، اللہ نے تجھے ذمہ دار بنایا ہے۔ عبداللہ ابن متی نہیں آتا۔ تو اس طرح کے افراد جو بے تفاوت ہوتے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ صفین میں بہت سے افراد چھوڑ کے چلے گئے مولا کو، کیوں؟ ہم نہیں لڑیں گے، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ادھر بھی لا الہ الا اللہ۔ اس کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ علی جدھر ہے ادھر لا الہ الا اللہ، جو مقابلے پہ آ رہا ہے وہ پیغمبر نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر دعا کی تھی کہ اللہم ادرل معه حقا، میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کی دعا سن کے جا رہے ہیں، اور یہ حدیث علماء اسلام نے، تمام فرقوں والوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ مولا حق کی طرف بلا رہے ہیں، خواجہ ربیع چھوڑ کے جا رہا ہے، مولا حق کی طرف بلا رہے ہیں، عبداللہ ابن متی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تقدس اپنی جگہ پر ہے، تبرک اپنی جگہ پہ، پانی پی لیجئے کہ بابرکت ہو جائے، مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے کو ٹٹولنا چاہیے، کہیں ہمارا حال بھی تو ایسے ہی نہیں۔ عالم بڑا معتبر ہے، ہم ننگے پیر ہی چھوئیں گے، ہم چپلے اتار کے بوسہ لیں گے، لینا چاہیے، مگر یہ اتنا تقدس جو ہم علم کو دے رہے ہیں، کیا امام حسین کے لیے وہ تقدس ہمارے اندر ہے کہ اگر امام زمان آئے جو وارث حسین ہے اور کہیں چلو تو ہم آمادہ ہیں جانے کے لیے؟ مجلس کر رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محبت بس مال کے خرچ کرنے تک محدود ہو، اور جب امام بلائیں تو پھر وہی حال ہو کہ ادھر سے تیر آ رہا ہے۔ خواب میں دیکھا کسی نے، کل کی مجلس میں نے کسی جگہ بیان کیا تھا کہ ایک عالم ہے، میں اپنی کو کہتا ہوں جو ہوں، ایک عالم ہے جو روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے۔ زیارت عاشورہ میں ایک جملہ ہے کہ مولا اگر کربلا میں ہم ہوتے تو اپنے بدن کے اوپر ہم سارے زخموں کو لے لیتے اور آپ کو بچا لیتے۔ روزانہ پڑھتا ہے، یا لیتنی کنت ترابا کی طرح سے جو ہے وہ پورا ایک جملہ ہے۔ ایک روز خواب میں عالم ہے، خواب میں دیکھا کہ کربلا سجی ہوئی ہے، عصر عاشورہ کا ہنگام ہے، اور زہیر شہید ہو چکے ہیں، سعید شہید ہو چکے ہیں، عباس مارے جا چکے ہیں، اکبر قتل ہو چکے ہیں، ظہر تو پڑھا دی زہیر و سعید، وقت عصر ہے، امام کو خواب میں دیکھ رہا ہے، عصر کا وقت، اور امام کو نماز پڑھنی ہے۔ امام نے اس کو آواز دی، آؤ مجھے نماز پڑھا دو۔ روز کہتا تھا نا مولا کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کی مدد کرتے، آؤ مجھے نماز پڑھا دو۔ کہتا ہے یقیناً مولا زہیر و سعید نے آپ کو نماز پڑھائی، میں بھی نماز پڑھاؤں گا۔ امام کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے، امام نماز پڑھنا، پہلا تیر ظالم کی طرف سے چلا۔ خدا کی قسم، موت جب سامنے ہو تب حقیقتیں کھل کے آتی ہیں کہ کتنی محبت پائی جاتی ہے اور کتنی عظمت کے قائل ہوتے ہیں سامنے والے۔ تیر آتا ہے سنسناتا ہوا، اور اس کو یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ میرے سینے میں نہ لگ جائے، لہذا ہلکے سے سائڈ میں ہوتا ہے، اور وہ تیر سنسناتا ہوا امام کی پیشانی میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اب اس کو احساس ہوتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، تو بہت غلط، وہ فوراً پھر کھڑا ہوتا ہے، مولا غلطی ہو گئی، معاف کریے گا، اب آپ نماز پڑھیے، آپ کو کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسرا تیر سنسناتا ہوا آ رہا ہے، پھر اس نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور تیر امام کی پیشانی میں جا کے لگ گیا۔ یہ پریشان گھبرایا ہوا ایک دم فوراً نیند سے اٹھتا ہے، اور گھبرایا ہوا رات ہی کی تاریکی میں گھر سے نکل کے اپنے استاد تک پہنچتا ہے۔ استاد محترم، رات کی تاریکی میں یہاں کیوں ہے؟ بڑا پریشان ہوں۔ کیا پریشان؟ دیکھا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، یہ واقعہ علماء بتاتے ہیں، چہرہ سیاہ کالا پڑ چکا ہے۔ استاد نے کیا ہو گیا، کیا کر کے آئے ہو، تمہارا پورا چہرہ سیاہ پڑا ہوا ہے؟ کہا میں نے ابھی یہ خواب دیکھا۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ کربلا سجی ہوئی ہے، عصر عاشور کا ہنگام، امام حسین نے مجھ سے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ میں آگے گیا، تیر آیا، اور میں اپنی جان کو بچانے کے لیے آہستہ سے ایک طرف ہو گیا، تیر امام کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ میں دوبارہ کھڑا ہوا اور پھر تیر امام کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ استاد نے کہا کہ تم زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، زیارت وارثہ پڑھتے ہو روزانہ؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا تم کہتے ہو زبان سے کہ ہم ہوتے تو یہ کرتے، وہ تم کو بیدار کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ویسا بناؤ کہ جیسے کربلا والے تھے۔ کربلا والے علم و معرفت کے آخری مقام پہ تھے، لہٰذا جب ہم زیارت عاشورہ پڑھیں تو ہمیں ترجمہ معلوم ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، زیارت وارثہ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اور پھر ہم وہ بننے کی کوشش کریں کہ جو وہاں پر ہم اعلان کر رہے ہیں کہ مولا ہم ہوتے تو ایسا کر دیتے، کیا کر دیتے ہم۔ عزیزان گرامی، باتیں بہت ہیں، وقت مختصر ہے، اور یہ ساری باتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی کا دل ٹوٹے، میں کسی کو حقیر سمجھ رہا ہوں، یہ ساری باتیں کرتا ہوں کہ شاید میرے اپنے نفس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ جائے۔
میرا اپنا وجود تھوڑا سا بدل جائے، اگر میرے ہی اندر ذرہ برابر تبدیلی آ گئی تو پھر جو صاحبان مجلس ہیں ان کی مجلس کا ثواب یقیناً ان تک پہنچ جائے گا۔ اتنے افراد ماشاءاللہ اس وقت 50 افراد دیکھ رہے ہیں لائیو، اور نہ جانے کتنے دیکھتے رہیں گے اس کو بعد میں یوٹیوب کے اوپر۔ اگر کسی کی زندگی میں ذرہ برابر بھی ایک چیٹی کی آنکھ کے اس بال کے برابر بھی تبدیلی آ گئی تو پھر اشرا کرنے والوں کا اشرا بھی کامیاب ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم سب کی شفاعت و بخشش کے لیے وہ اتنی تبدیلی کافی ہوگی۔ لہٰذا آپ بالکل ایسا نہ فیل کریں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں اس میں سر فہرست میں خود ہوں، کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں دوسروں کو سنا رہا ہوں۔ بآخری جملہ فضیلت کر مجلس تمام کروں انشاءاللہ۔ روز قیامت بدبو آ رہی ہوگی ایک گڑھے سے۔ جہنم کیا ہے، کبھی جہنم کے جو عذاب ہیں آپ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک گڑھا ہوگا بہت بڑا، ایسی بدبو ہوگی کہ اہل جہنم پریشان ہوں گے۔ جہنم والے تو یوں ہی پریشان ہوں گے، بہت چیخ چلا رہے ہوں گے۔ کوئی کہے گا تم کو تو جلنا ہے، تم کو مرنا ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں چیخ چلا رہے ہو؟ تو اب یہ جہنم والے کہیں گے کہ سارا عذاب اپنی جگہ ہمیں سب قبول ہے، مگر اس گڑھے سے یہ جو بدبو آ رہی ہے اس کو بند کروا دیا جائے۔ جہنم والے کہہ رہے ہیں اس گڑھے سے جو بدبو آ رہی ہے اس کو بند کرا دیا جائے۔ تو سوال ہوگا کہ کیوں آ رہی ہے اس گڑھے سے بدبو، کون افراد ہیں اس میں، کن کو عذاب دیا جا رہا ہے اتنا سخت کہ اہل محشر اہل جہنم ان کی بو سے پریشان ہے؟ آواز آئے گی کہ یہ وہ عالم ہیں کہ جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے مگر اپنے اندر ان کے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایسے عالم کی بدبو سے اہل محشر پریشان ہوں گے، اہل جہنم پریشان ہوں گے۔ لہٰذا جو کچھ کہتا ہوں اس میں سر فہرست میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں، اس کے بعد یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ذمہ داری اور مسئولیت دین اسلام کے اندر ہر شے کے اوپر ہے، حتیٰ اعضاء و جوارح پہ ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، انسان کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے، فلاں کے پاس دیکھیے اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنا بڑا گھر ہے، میرے پاس کیا ہے؟ ایک شب میں بیٹھ کے اپنا حساب تو لگائیں ہم ذرا کہ اللہ نے کیا دیا ہے۔ آنکھوں کی قیمت کیا ہے اس سے پوچھئے جس کو نابینا بنایا ہے۔ دماغ کی قیمت کیا ہے اس سے پوچھئے جس کو دیوانہ بنایا ہے۔ اس جسم کے اندر اللہ نے وہ نعمتیں جو معنوی ہیں وہ اپنی جگہ، جو ظاہری نعمتیں ہیں جن سے ہمارا وجود ہے، ہمارے دل، ہمارے پھیپھڑے، ہمارا کلیجہ، ہماری آنکھیں، ہمارے بال، ان کی قیمت کیا ہے؟ ایک روز ذرا حساب لگانے تو بیٹھیں۔ ابھی آپ ٹرانسپلانٹ کرانے جاتے ہیں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں ایک بال 10 روپے کا لگتا ہے۔ کبھی حساب کیا کہ اللہ نے یہ جو کھیتی پوری بالوں کی دے رکھی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک ہم کو لیور چاہیے ہوتا ہے، ایک کڈنی چاہیے ہوتی ہے، لاکھوں، 10 لاکھ 50 لاکھ روپے خرچ کرنے پہ ہم آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی حساب تو لگائیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا۔ صرف اس وجود کی قیمت لگائیں گے تو اربوں روپے کا ہوگا۔ اور پھر آیا جو امام جعفر صادق کے پاس، کہا مولا بہت فقیر ہوں، بہت غریب ہوں۔ مولانا کہا تم فقیر ہو، تمہارے پاس بہت دولت ہے۔ کہا مولا کیوں مذاق کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے فاقوں میں زندگی گزر رہی، میرے پاس دولت کہاں ہے؟ کہا تمہارے پاس ایک شے ایسی ہے اگر تم اس کو مجھے دے دو تو میں تم کو لاکھوں درہم دے سکتا ہوں۔ کہا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس کی قیمت لاکھوں درہم ہو، آپ کیا مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں؟ کہا ولایت علی میرے حوالے کر دو، تم علی سے محبت کرتے ہو، علی کو اپنا امام کہتے ہو، یہ ولایت مجھے واپس کر دو، بدلے میں 1 لاکھ درہم لے لو۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کیسا غضب کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، علی سے محبت کیسے چھوڑ دوں گا، علی کی ولایت کیسے دل سے نکال دوں؟ مولا نے کہا کہ تمہارے پاس لاکھوں کی ایک شے رکھی ہے جس کو مجھے تمہیں بیچنا گوارا نہیں ہے، پھر کہتے ہو کہ تم غریب ہو۔ کہاں ہو تم غریب؟ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تمہیں شیعہ گھر میں پیدا کر دیا، اس سے بڑی اور کیا نعمت تمہیں چاہیے؟ عزیزان گرامی، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی اہمیت کو سمجھیں، اس نعمت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے مقابلے اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں۔ کربلا وہ ذمہ داری کا میدان ہے کہ جہاں پر 6 ماہ کے بچے سے لے کے 90 برس کے مسلم ابن اوسجہ تک ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ 4 برس کی سکینہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، زینب کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، عبد بیمار بستر مرض پہ ہیں مگر اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، حسین مظلوم کربلا، اور جو سب سے بڑا ذمہ دار کربلا کا ہے، جسے امام حسین نے سربراہ لشکر حسینی بنایا ہے، جسے سردار بنایا ہے، جس کا نام ابو الفضل العباس ہے۔ ایسا ذمہ دار، ایسا ذمہ دار عزیزان گرامی، آج 4 محرم تمام ہو گئی۔ جانتے ہیں یہ دن کون سا ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جب شمر ذی الجوشن 4000 کا لشکر لے کے کوفے سے کربلا میں وارد ہو چکا ہے۔ آنے کے بعد پہلا عمل یہ ہے شمر ذی الجوشن ذلیل اور منحوس انسان کا کہ کہتا ہے کہ یہ آل اطہار کے خیمے فرات کے کنارے کیوں ہیں؟ یزید کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو تکلیف دے کے قتل کیا جائے، اگر یہ فرات کے کنارے رہیں گے تو ان کو آرام کی موت نصیب ہوگی، ان کو فرات کے کنارے سے ہٹایا جائے۔ شمر ذی الجوشن نے 4000 کا لشکر لیا، آیا ہے کہاں آیا ہے؟ امام حسین کے خیام کے پاس آیا ہے کہ ان خیموں کو یہاں سے ہٹاؤ، فرات ہماری ہے۔
عزیزان گرامی، حسین مظلوم کربلا نے 60,000 درہم میں کربلا کو خریدا تھا، 60,000 درہم دے کے بنی اسد سے اس پورے کربلا کو، 4 فرسخ کا جو فاصلہ ہے کربلا سے، آج بھی 4 فرسخ کا جو اسکوائر جو اراضی ہے امام حسین نے اس وقت خریدی تھی، کیونکہ معلوم تھا کہ میری شہادت کے بعد یہاں میرے زائر آئیں گے، ان کے رہنے کا انتظام کیا جائے گا، ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا۔ 60,000 درہم میں جو زمین امام نے خریدی، یہ ظالم آگے کہتا ہے اپنے خیمے ہٹاؤ، اور حضرت عباس کو یہ خبر ہو گئی کہ شمر آپ کے خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ عزیز و عباس نے اتنا سنا، جلال کے عالم میں ایک مرتبہ شمر دل جوشن سے ملاقات کرتے ہیں، شمر تیری اتنی ہمت کہ حسین کے کاروان کو، حسین کے خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹا دے۔ عزیز و عباس کو جو غیظ آیا ہے، اور حسین مظلوم کربلا نے اب رخ کیا زینب کے خیمے کا، اور پہنچتے ہیں، بی بی زینب عباس کو بلاؤ، ان سے کہو کہ ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا عباس نے آپ کو ہمیشہ آقا کہا ہے، آپ کو ہمیشہ مولا کہا ہے، آپ خود کیوں نہیں حضرت عباس سے یہ کہتے کہ خیام ہٹا لیں؟ ایک مرتبہ حسین نے اتنا سنا وہ تڑپ گئے کہ بی بی میں 2 مرتبہ عباس کے غضب کو خاموش کر چکا ہوں۔ ایک وہ موقع تھا جب ظالم نے حسن کے جنازے پہ تیر لگائے اور عباس کو جلال آیا تھا، تلوار کو بے میان کیا تھا، میں نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ابو الفضل خاموش ہو جاؤ، یہ موقع نہیں ہے جنگ کا۔ حضرت عباس نے میرے حکم کی تعمیل کی تھی، تلوار کو میان میں رکھا تھا۔ دوسرا موقع وہ تھا کہ جب میں دربار مدینہ کے اندر گیا اور میری آواز بلند ہوئی تو عباس نے تلوار کو بے میان کیا تھا اور یہ کہا تھا مولا اجازت دیجئے دربار مدینہ کو خون سے رنگین کر دوں۔ میں نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا عباس ابھی کربلا کا آغاز نہیں ہوا ہے، یہ تلوار میان میں رکھو۔ اے بیوی میں 2 مرتبہ عباس کے غضب کو خاموش کر چکا ہوں، اب میری ہمت نہیں ہوتی کہ عباس سے کس طرح سے کہوں کہ تلوار کو میان میں رکھ لے، اس لیے کہ عباس نے بچپن سے سنا ہے کہ حسین کی نصرت کے لیے علی نے مانگا ہے، عباس کو حسین کی نصرت کرنا ہے، کربلا میں حسین کے کام آنا ہے۔ میں اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو بلایا، ارے میرے ماجائے میرے عباس تک یہ پیغام پہنچا دو کہ زینب نے یاد کیا ہے۔ لیجیے عزیزان گرامی، فضہ ہیں جو حضرت عباس کے نزدیک آئی ہیں، مولا شہزادی نے یاد فرمایا ہے۔ حضرت عباس نے شہزادی کا نام سنا، ایک مرتبہ خیموں کے باہر تلوار سے ایک خط کھینچا، اے فوج اشقیا، جب تک عباس اپنی شہزادی کے پاس سے واپس نہ آ جائے تم میں یہ مجال نہ ہونے پائے کہ اس خط کو پار کرو۔ روایتیں بتاتی ہیں حضرت عباس اس خط کو کھینچ کے حضرت زینب کے خیمے میں گئے، مگر جلال کا عالم یہ ہے کہ ظالم خاموشی سے کھڑا ہوا ہے، 4000 کا لشکر ہے حضرت عباس کے ایک خط پہ رکا ہوا ہے۔ جب تک عباس واپس نہ آئے کسی کی مجال نہ ہوئی جو خط کو پار کرتا۔ ابو الفضل العباس بھی زینب کے نزدیک پہنچے، سلام کیا شہزادی کو۔ شہزادی کیوں یاد فرمایا ہے؟ عباس ابھی یوم عاشورہ نہیں ہے، تلوار کو میان میں رکھ لو، تمہیں ابھی جنگ کی اجازت نہیں ہے، خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹا لو۔ عزیزان گرامی، جن ہاتھوں سے حضرت عباس نے خیام کو فرات کے کنارے لگایا تھا، خیمے سے باہر آئے ہیں، ان ہاتھوں سے خیام کو ہٹانا شروع کیا۔ لیجیے عزیزان گرامی، حضرت عباس نے تو خیام کو ہٹا لیا، مگر دل یہ کہتا ہے کہ جب ہفتوں میں عاشورہ آئی ہوگی اور بچوں نے العطاش العطاش ہائے پیاس کی آوازیں بلند کی ہوں گی تو وہ موقع بھی یاد آیا ہوگا حضرت عباس کو کہ 2 محرم کو یہ خیمے میں نے کس طرح سے فرات کے کنارے لگائے تھے، مگر 4 محرم کو یہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹے۔ عزیزوں، پوری زندگی حضرت عباس کی جو ذمہ داری تھی، جو حصہ مسئولیت تھی، اس کو قبول کرتے ہوئے عمل کرتے رہے۔ کون ہے عباس؟ انشاءاللہ شہادت ہشتم محرم کو بیان کروں گا، بس مصیبت کا ایک واقعہ بیان کر کے مجلس کو تمام کر دوں۔ روایتیں ملتی ہیں، ایک عالم ہے جو حضرت عباس کے مصائب پڑھتا ہے، ایک شب میں مصائب پڑھ کے رات میں سو جاتا ہے۔ یہ عالم، یہ ذاکر امام حسین مصائب سنا کے سو گیا، رات کی تاریکی میں دیکھا بی بی زہرا خواب میں آئی ہیں، اے میرے عباس کے ذاکر، اے میرے حسین کے ذاکر، تو میرے کربلا والے شہیدوں کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیتا، تو کھل کے مصائب نہیں پڑھتا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں بی بی میں نے رات ابو الفضل العباس کے مصائب پڑھے ہیں، ان کی مصیبتیں جتنی میں نے کتابوں میں پڑھی تھی سب بیان کر دی، آخر ایسا کون سا گوشہ رہ گیا جو آپ میرے خواب میں آئی ہے، بتائیے وہ کون سی مصیبت تھی؟ حضرت زہرا نے کہنا شروع کیا، تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی بھی شہید گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا تو تم جانتے ہو زمین پہ آتے وقت انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھتا ہے، زمین پہ گر پڑتا
والا ہے، مگر جب حضرت عباس کی پیشانی پہ وہ تیر لگا، زمین پہ میرا عباس آنے لگا، ہاتھ قلم ہو چکے تھے، زمین پہ کیسے آتا، چہرے کے ذریعے زمین پہ آ گیا، آواز دی اے مولا میری مدد کو آؤ. میں کہوں گا اے عباس تم نے حسین کو مدد کے لیے بلا لیا، مگر ابھی کچھ وقت گزرے گا، حسین پہ یہی وقت ہوگا، گھوڑے سے زمین پہ آئیں گے، زمین پہ نہ آ سکیں گے زیارت ناہیہ میں. امام زمان سلام پڑھتے ہیں، سلام ہو اس پر جس کا جنازہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تیروں پہ معلق تھا. حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہے، اپنے بدن کو دبانا شروع کیا، خاک کربلا کو سمیٹا، سجدہ خالق میں حسین کا سر ہے. اے میرے اللہ وعدہ طفلی عطا کر دیا. شمر ذی جوشن کا کند خنجر آگے بڑھ رہا ہے، زہرا کی صدائیں آ رہی ہیں پسر ساتھ. میرے لال نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا کہ بیابان میدان میں بھوکا پیاسا شہید کرتا ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم حسین. جزاک اللہ عنہ. جزاک اللہ. بلال صاحب میری گزارش مہمان نوح خان جناب حسن بلال صاحب سے ہے کہ وہ آ کے نوح خانی کریں. جناب حسن بلال صاحب. بلال صاحب اپنا ویڈیو آن کر لیجیے. جی ابھی آپ کو پرمٹ کرنا ہے، ایکچولی آپ کو پرمٹ کرنا ہے. ندیم ہاں ہو گیا. بے زبانے یہ جھولے سے آواز دی، اپنے اصغر کا لو اب سلام آخری. میری ماں تم میرا غم نہ کرنا، میری ماں تم میرا غم نہ کرنا، میری ماں تم میرا غم نہ کرنا. ہائے میری ماں تم میرا غم نہ کرنا. رنس میں جس وقت حلمن کی گونجی صدا، مضطرب ہو گیا شہ کا ماہ لقا. خیمہ شاہ میں شور گریا اٹھا، اپنی ماں سے اشاروں میں کہنے لگا، اپنی ماں سے اشاروں میں کہنے لگا. میرے بابا کو ہے اب ضرورت میری، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شہادت میری. میری ماں تم میرا غم کرنا، ہائے میری ماں تم میرا غم نہ کرنا. فرض انصار اپنا ادا کر چکے، تیغ کھا کر گرے سوئے کوثر گئے. ایک عابد ہے بس وہ ہے غش میں پڑے، کون بابا کی جا کر مدد اب کرے، کون بابا کی جا کر مدد اب کرے. رن کو جانا ہے اب ذمہ داری میری، آ گئی جان دینے کی باری میری. میری ماں تم میرا غم نہ کرنا، ہائے میری ماں تم میرا. لاش قاسم کے میدان میں ٹکڑے ہوئے، ماں کی آنکھوں سے لیکن ناسو بہے. جان دینے پھوپھی کے بلارے گئے، شکر کے واسطے ماں نے سجدے کیے،
शुक्र के वास्ते माने सजदे किए, मैं हूँ असगर मगर अज़्म अकबर का है, मेरी रग रग में भी खून है दर का है, मेरी माँ तुम मेरा गम, आए मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, और बोलना तक अभी मुझको आया नहीं, नन्हे हाथों से कुछ भी उठाया नहीं, तीरो शमशीर मैंने चलाया नहीं, जंग करना किसी ने सिखाया नहीं, जंग करना किसी ने सिखाया नहीं, मेरे हाथों में नेज़ाना तलवार है, बस ये सूखी जुबां मेरा हथियार है, मेरी माँ तुम मेरा गम करना, हाय मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, जितना दिल चाहे रो मेरे बाबा पे रो, नौजवानी ये अकबर का नौहा पढ़ो, जिसके शाने कटे उसका मातम करो, मेरा क्या है सुनो मेरी मादर सुनो, मेरा क्या है सुनो मेरी मादर, 6 महीने का हूँ कुछ भी देखा नहीं, सोच लेना मैं दुनिया में आया नहीं, मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, हाय मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, मेरी ख्वाहर सकीना को बतलाइए, अब न आएंगे अम्मू ये समझाइए, रात आए तो सीने से लिपटाइए, मेरा गम छोड़िए उसको समझाइए, मेरा गम छोड़िए उसको बहलाइए, मेरा गम छोड़िए उसको बहलाइए, कोई जिद ही करूंगा न रोऊंगा मैं, अब से बाबा के सीने पे सोऊंगा मैं, मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, हाय मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, देखी मादर ने अनवर जो लाशे पे सर, गम से दिल फट गया गिर पड़ी खाक पर, रो के कहने लगी पीट कर अपना सर, ऐ मेरे लाल ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लाल ऐ मेरे नूरे नजर, देख कर तेरा गहवारा जी लूंगी मैं, देख कर तेरा गहवारा जी लूंगी मैं, कह गए हो तो अब आश्क पी लूंगी मैं, मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, हाय मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, मेरी माँ तुम मेरा गम ना करना, हाय मेरी माँ
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूब बिलाल साहब, बहुत जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा आवाज, बहुत उम्दा अंदाज। दुआ में याद रखें। सुभान अल्लाह बिलाल साहब। शुक्रिया साहब, दुआ में याद रखें। अब दूसरे नोहे के लिए मेरी गुजारिश नाज़िम सल्लल्लाहु से है कि वो नोहे खानी करें। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हाय अब्बास 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 हाय अब्बास, जलते खैमों से सदाई सरे कर वो बला, हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास, लो खबर जल्द किया बेस्तर सजाद जला, हाय अब्बास 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 हाय अब्बास, तन्हा 18 बरादर की बहन है बन में, नींद क्यों आ गई है भाई बताओ रन में, नींद से जागो चिनी ज़ैनब मुज़्तर की रिदा, हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास, मेरे गाजी मेरे सफदर मेरे मीरे लश्कर, देख बेआस है परदेस में तेरी ख़ाहर, कट गया सिबते पैगंबर का भी सजदे में गला, हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास, बैन करती हुई लाशें पे चली आऊंगी, कितने नासूर कलेजे में दिखलाऊंगी, मेरी तकदीर में कुछ भी नहीं अशकों के सिवा, हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास, मेरा अकबर मेरा कासिम मेरा असगर ना रहा, तो मेरे लाल थे दोनों में से कोई ना बचा, ना कोई भाई भतीजा ना कोई है बेटा, हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास, भाइयों से तो बड़ी आस हुआ करती है, हर बहन भाई के हक में ये दुआ करती है, उम्र लग जाए मेरी जिंदा रहे भाई मेरा, हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास, के अब क्या करूं है भाई तुम्हारे गम में, जिंदगी गुजरेगी ज़ैनब की तेरे मातम में, मुझको तड़पाएगी ये भाई तेरी याद सदा, हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास
عباس خالق لیے بچے ہیں در خیمہ پر سوئے دریا ہے لگی باری سکینہ کی نظر کہتی ہے بچوں سے آتے ہیں ابھی میرے چچا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس نوحر ہان یہ زینب کا تھا بادے عباس کیوں نہیں کرتے ہو عباس ہمارا احساس قافلہ بے سار و سامان سوئے شام چلا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس لو خبر جلد کیا بستر سجاد جلا. جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت عمدہ. جزاک اللہ سبحان اللہ. اب میری گزارش جناب ضیاء زیدی صاحب سے ہے کہ وہ زیارت پڑھا دیں. جناب ضیاء زیدی صاحب. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی ائمۃ الطاہرین من بنیک وعلی جمیع المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایہا المدفون بأرض توس، السلام علیکم یا ایہا السلطان یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولاي یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد.